السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أيدنا بروح القدس. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا جی ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا سورۃ الکہف کا دوسرا واقعہ جو کہ دو باغوں کے بارے میں تھا، اور اس کے بعد ہم نے اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 56 تک پڑھا تھا. تو تھوڑا سا پیچھے سے سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ پورشن ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے اس واقعے کو جو ہم نے پڑھا تھا، اس سٹوری کو سمرائز کیا ہوا ہے. تو آیت نمبر 45 میں آتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. یعنی کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی مثال پیش کر رہے ہیں. کیا مثال پیش کریں؟ ایسی مثال جو ساری دنیا میں کسی کو بھی سمجھ آ جائے.
گرینری کی مثال پیش کریں. ہمارے پوری جو دنیا ہے اس میں جہاں کہیں بھی کوئی رہتا ہوگا، ایون کوئی ڈیزرٹ میں رہتا ہوگا، تو اس نے بھی گرینری کی، پودوں کی، ویجیٹیشن کی کوئی نہ کوئی فارم دیکھی ہوگی. اور اس نے یہ دیکھا ہوگا کہ پودا جو ہوتا ہے وہ پہلے اگتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی جو ہے خوبصورتی ایک اس کے اندر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ بہت دیکھنے میں خوشگوار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ وہ اگزامپل ہے. قرآن کے اگزامپلز ایسے اگزامپلز ہوتے ہیں کہ جو سب کو سمجھ آنے والے ہوتے ہیں. تو جب بھی ہم کسی چیز کا کوئی اگزامپل دیں تو اس کے بارے میں ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایسی چیز ہو کہ جو اگلے نے ایکسپیرینس کی ہو، دوسرے بندے نے ایکسپیرینس کیا ہو، ہمارے ٹارگیٹ آڈینس نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو، تاکہ وہ اس اگزامپل سے اس کو سمجھ سکے. تو یہ جو اگزامپل اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے ویجیٹیشن کا یا پودوں کا یا گرینری کا دنیا کی زندگی کے بارے میں، اس کے ساتھ نا کچھ کامن فیکٹرز ملتے ہیں دنیا کی زندگی کے اور جو پودے ہیں ان کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ٹیمپرری ہوتی ہیں، مستقل نہیں ہوتی دونوں. دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جو یہ ویجیٹیشن ہے وہ بھی، یا جو پودے ہیں یا جو فصل ہے، کھیت ہے، گرینری ہے، وہ بھی ایک ٹائم آتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے. اس دونوں کی جو ہے نا مدت لمیٹیڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو پودا اگایا وہ ہمیشہ رہے گا. دوسری چیز کیا ہے کہ جب بھی وہ اپنی پیک پہ پہنچتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان اپنی جو ہے جوانی کو پہنچتا ہے، یا کوئی بھی پودا جو ہے وہ اگ کے پورا اپنے کہتے ہیں نا جوبن پہ پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پہ اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سراہا جائے تو وہ آنکھوں کو بہت اچھا لگتا ہے جب وہ الائیو ہوتا ہے، جب وہ زندہ ہوتا ہے. جب یہ گرینری جو ہے یہ جب تک قائم رہتی ہے، جب تک دنیا کی زندگی قائم رہتی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے. انسان جو ہے وہ اپنی جوانی میں، اپنی زندگی میں سب سے جو خوبصورت اس کا ٹائم ہوتا ہے وہ اس کی جوانی کا ٹائم ہوتا ہے. پھر تیسری سملیرٹی اس کی یہ ہے کہ جب وہ ختم ہو جاتی ہے، جیسے گرینری جو ہے جب وہ سوکھ جاتی ہے، پودا جب وہ سوکھ جاتا ہے، یا انسان جب اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ یوز لیس ہو جاتی ہے. جب تک وہ زندہ ہوتا ہے تب تک اس کو اپنی زندگی کا بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ واپس آ کے تو نیک مال کر کے دوبارہ سے لے جائے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو مہلت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آ سکتا. تو یہ کچھ سملیرٹیز ہیں جو ان ایگزامپلس کے اندر آتی ہیں. پھر اگلی آیت آتی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. زینت کہتے ہیں ڈیکوریشن پیس کو. ایسی چیز، ڈیکوریشن پیس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اسے ہم اپنے ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں، اپنے گھر میں سجاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی یوز نہیں ہوتا. اس کا صرف یوز یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے. کوئی ہمارے گھر آئے تو اس کی آنکھیں جو ہے ٹھنڈی ہو جائے ہماری چیزیں دیکھ کے، وہ کہے کہ یہ کتنی خوبصورت چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس نے. تو دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں ان کی بھی یہی ویلیو ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. وہ دنیا کی زندگی کو جینے کے قابل بناتے ہیں. ہماری جو زندگی ہے وہ جینے کے قابل بناتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت جو ہے پیدا ہوتے ہی، ہوش سنبھالتے ہی جو سب سے زیادہ ہمارے دل میں محبت ہوتی ہے وہ مال کی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر پہلے کیا ہے اولاد سے بھی، کیونکہ اولاد کی خواہش ہمیں زندگی کے ایک فیز میں آ کے ہوتی ہے. اس سے پہلے نہیں ہوتی، اس کے بعد نہیں ہوتی. کوئی بڑھاپے میں یہ نہیں کہتا کہ اس ٹائم پہ میری کوئی اولاد پیدا ہو جائے، کوئی بچپن میں یہ نہیں کہتا. لیکن مال کی محبت جو ہے وہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک انسان کے دل میں قائم رہتی ہے. تو یہ جو سیکوینس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وزڈم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا ہوا ہے. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کو رہنے کے قابل بناتی ہیں. ہماری جو دنیا کی زندگی ہے اس کو خوبصورت بناتی ہیں. اگر کسی کے پاس جو ہے بہت زیادہ مال ہے تو وہ جو ہے اپنے لیے دنیا میں جو ہے اچھا گھر بنا سکتا ہے، اس کی سسٹیننس اچھی ہو سکتی ہے، اس کے جو ہے گزر بسر اچھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری جو ایسی زندگی گزار سکتا ہے کہ جس کو گزارنے کی وہ خواہش کرے. ایسی زندگی نہ نہیں ہوگی اس کی کہ جس سے وہ تنگ آیا ہو کہ میں وہ اسٹرگل کر رہا ہو. ایسی زندگی نہیں ہوگی. تو مال اور اولاد جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہیں. لیکن
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک زیادہ ثواب والی اور اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ تو اچھا، گرامیٹیکلی نا اس کو ہونا چاہیے تھا والصالحات باقیات، یہ والباقیات الصالحات نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ والصالحات باقیات ہونا چاہیے تھا، اگر ہم اس کو اس طرح پڑھتے کہ باقی رہنے والی نیکیاں، وہ نیکیاں جو باقی رہتی ہوں تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ والا سیکوینس کیوں یوز کیا، والباقیات الصالحات کیوں یوز کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمفسائز کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو نیکیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثواب اور امید کے لحاظ سے بہتر ہیں، جن کو کر کے ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ وہ نیکیاں ہیں کہ جو باقی رہنے والی ہیں۔ ان کی کوالٹی کیا بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس کا سیکوینس جو ہے وہ چینج کر دیا ہے۔ اور کل ہم نے ایک حدیث سے یہ سیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ باقیات الصالحات ہیں۔ ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ باقیات الصالحات ہے۔ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ باقیات الصالحات ہے، یعنی کہ وہ سارے نیک اعمال جن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس دی ہے قرآن سے حدیث سے، وہ سارے جو نیک اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ باقی رہنے والے ہیں۔ وہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ باقی رہ جائیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بہتر اجر دلوائیں گی۔ اس کے بعد اب یہ آخرت کا یہ دنیا کی زندگی کا انجام بتایا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے آخرت کا ذکر کیا۔ تو آخرت کی کیا اللہ تعالیٰ نے ایکسپلینیشن دی کہ وہاں اس دن جو ہے ہم پہاڑ جو ہیں وہ بہت بہت ان کو بڑے مضبوط اور بہت بڑے بڑے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن بھی جو ہے پہاڑوں کو بھی جو ہے وہ چلا دیں گے، اور اس جو زمین ہے وہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی، اور جو سارا نقشہ ہے زمین کا وہ بدل جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، یہ اپنے رب کے حضور جو ہیں گروہ در گروہ جو ہے وہ حاضر کیے جائیں گے، رینکس میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی طرح کے لوگوں میں شامل ہوگا، اور اس کا حساب جو ہے اسی کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ تو کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے ہی کر دیں گے، اور ہر بندے کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا ہے اور اس کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 49 میں ذکر آتا ہے انسان کے نامہ اعمال کا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ورڈ یوز کر رہے ہیں المجرمین کا، مشرکین کا یا جو ہے فاسقین کا ورڈ یوز نہیں کر رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ مجرمین کا ورڈ یوز کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو بک ہوگی، یہ جو نامہ اعمال ہوگا، اس کو جو لٹریٹ ہوں گے یا الٹریٹ ہوں گے، یعنی کہ جو پڑھا لکھا بندہ ہوگا اور جو ان پڑھ بندہ ہوگا، دونوں ایک ہی طرح سے اپنے نامہ اعمال کو پڑھ سکیں گے۔ سب کے پاس اللہ تعالیٰ یہ کیپیبلٹی دے دیں گے کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو پکڑیں گے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے، ایسے ہی جیسے ان کو سب کچھ آتا ہے پڑھنا۔ اور مجرمین کا ورڈ کیوں یوز کیا ہے؟ کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر نہیں تھا، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اللہ کی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں رہ کے نافرمانی کی ہے، وہ مجرم میں شمار ہوگا، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ جس نے بھی گناہ کیے ہوں گے، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی ہوگی، وہ چاہے کافر ہو یا چاہے مسلمان ہو، وہ مجرم ہی ہوگا۔ تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ مشفقین مما فیہ، وہ جو کچھ بک میں لکھا ہوگا نا اس کو پڑھ کے وہ مشفقین ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ اس سے ڈرنے لگ جائیں گے، بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ کہیں گے بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے اس کا قصوروار ٹھہرائیں، بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ وہ کہیں گے کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے؟ یہ اس نے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر چیز ہی لکھ دی ہے۔ تو وہ اتنی زیادہ احصاها کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سب کچھ
چھوٹی بڑی چیز، چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل بھی اس میں لکھی ہوگی ان کے اعمال کی، تو وہ جو ہے اسی پہ غصہ کرنے لگیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ اس کتاب نے کیا کیا، اس میں ہر چیز ہی لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس وقت کہیں گے کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب موجود پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سے کچھ نہیں ڈالا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں کسی کے ساتھ۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وہ کسی پر، تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا، وہی سارا کچھ لکھا ہوگا جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ تم اپنے جو اعمال ہیں ان پر، اپنے آپ پر جو ہے تم غصہ کرو، تم اس کتاب کو بلیم نہیں کر سکتے ان ساری چیزوں کے لیے جو تم نے کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آخرت کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے اینڈ آف ٹائمز کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بگننگ آف ٹائمز کا، یعنی کہ جب دنیا شروع ہوئی تھی، جب انسانیت کی ابتدا ہوئی تھی، اس وقت کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ تو سٹارٹ اور اینڈ دونوں کا ذکر ہو گیا اس میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جو ہے جو قریش ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم پہلے نہیں تھے کہ جو بہت زیادہ تکبر میں مبتلا تھے، بلکہ اس طرح کی ایک اور جو ہے مخلوق بھی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پہ لا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو فتنہ تھا جس کے بارے میں یہ سٹوری تھی وہ تکبر سے ریلیٹڈ تھی، تو تکبر کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ابلیس ہے۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں یہاں پہ بتایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے نہیں ہو کہ جس کو اتنا تکبر ہے اپنی ذات پہ کہ میں بڑی چیز ہوں، بلکہ ایسا ایک اور بھی تھا، اور وہ جو تھا اگر تم اس کے ساتھ شامل ہوگے تو پھر تمہارا انجام بھی اسی کے جیسا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عدودا، میں نے یعنی کہ جن شریکوں کو وہ لوگ پکارتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کی جگہ بتا رہے ہیں، ان کو ان کی اوقات بتا رہے ہیں کہ یہ جو شریک تھے یہ نہ آسمان و زمین کی پیدائش میں موجود تھے، نہ ان کا تمہاری پیدائش میں کوئی ہاتھ تھا، نہ یہ خود اپنی پیدائش میں ان کا کوئی ہاتھ تھا، تو یہ تم کس وجہ سے ان کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جب وہ جس دن وہ فرمائے گا تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی جواب نہ دے گا اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ تو اس دن جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو کہیں گے کہ اچھا تم ان کو میرے شریک ٹھہراتے تھے، تو اب ان کو پکار کے تو دیکھو کہ وہ تمہیں جواب دیتے بھی ہیں کہ نہیں، اور وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ سچی تھی کہ یہ جو شریک ہیں یہ کسی قابل نہیں ہے۔ اور پھر وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور گناہ گار جہنم کو دیکھ کے سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں لیکن ان سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ تو اچھا یہ دو آیات ہے جس میں ایک ہی ورب یوز ہوا ہے، ایک ہی ورڈ یوز ہوا ہے، اوپر مصرفہ یوز ہوا ہے اور صرفنا یوز ہوا ہے، ان دونوں کا میننگ ایک ہی ہے کہ اس میں پہلے لکھا ہوا ہے کہ جو مجرم ہیں ان کو کوئی آگ سے بچنے کا یا جہنم سے بچنے کا کوئی طریقہ سمجھنا آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ویری نیکسٹ آیت میں لکھا ہے کہ وہ قرآن کے اندر ہر طریقے سے تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی گئی ہیں۔ تو اس کا ہم یہ بھی لے سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ نے جہنم سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہے تو وہ طریقے آپ کو جو ہے قرآن میں مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے طریقوں سے جو ہے انسان کو سمجھایا ہے، اور یہ جو ٹیکنیک ہے جو یوز کی گئی ہے، یعنی کہ پچھلی آیت اور اگلی آیت میں ایک ہی ورڈ ہے، ایک ہی ورڈ کا بار بار استعمال، ایک ہی سملر وربز کا استعمال، اس کو ہم کہتے ہیں تجانس۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی ورب کو یوز کرتے ہوئے بات کی جا رہی ہے، تو عربک کی خوبصورتی ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ تو انسان کا یہ جھگڑالو پن جو ہے نا، وہ اس کی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ایمان والے ہیں ان کو بہت زیادہ جھگڑا کرنے سے کو ڈسکریج کیا ہے، بہت زیادہ بحث کرنے کو ڈسکریج کیا ہے۔ جب آپ سوال کریں تو وہ سوال کریں کہ جو پروڈکٹیو ہو، جو آپ کے نالج میں اضافہ کرے، آپ کو کوئی اس سے فائدہ پہنچے۔ سوال برائے سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، بحث برائے بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کچھ سمجھنے کے لیے بار بار سوال کریں وہ ایک اور چیز ہے، لیکن اگر آپ صرف بحث برائے بحث کر رہے ہیں اور آپ جو ہے الٹی سیدھی مثالیں لا رہے ہیں، اور آپ جو ہے رسول جو ہے ان لوگوں کے پاس جو ہے اللہ کا پیغام لے کے گیا تھا، اور وہ آگے سے اس سے کس طرح کی فرمائشیں کر رہے تھے کہ تم کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ، تم فلانا کام کر کے دکھا دو، تم یہ کر کے دکھا دو، وہ کر کے دکھا دو، تو ہم مان لیں گے کہ تم رسول ہو۔ تو جو فضول کی بحث ہوتی ہے وہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈسکریج کیا انسان کو۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کہ یہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ ڈھیٹا سمجھ نہیں رہے، ان کے ساتھ جب تک وہی نہیں ہوگا جو ان کی پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، تب تک ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن جو رسول ہیں ان کا کیا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اچھے اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دیں، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کو آخرت سے ڈرا دیں۔ اور قرآن کا یہ تھیم ہے کہ وہ بیلنس کرتا ہے خوشخبری کو اور ڈرانے کو۔ تو جہاں پہ بھی قرآن میں آپ جنت کا ذکر پڑھیں گے، جہنم کا ذکر پڑھیں گے، اس کے ساتھ جنت کا بھی ذکر ہوگا، اور بشارت کا ذکر ہوگا، اس کے ساتھ انذار کا بھی ذکر ہوگا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ بیلنسڈ ہیں قرآن کے اندر۔ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور اسے بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاؤ گے تو اس وقت وہ ہرگز کبھی راہ پر نہ آئیں گے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں ومن اظلم، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، تو یہ یہ ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ جس جس کے متعلق آیا ہے وہ سب ایسے ہیں کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ مثلاً اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، آیت نمبر 15 میں آیا تھا۔ تو اس کے بعد آتا ہے انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بوجھ یا بہرا پن، یعنی کہ ان کو جب کوئی شخص کسی کے سیدھی طرح سمجھانے سے کوئی اثر نہیں لیتا، بلکہ جانتے بوجھتے وہ ضد میں آ جاتا ہے، ہٹ درم ہو جاتا ہے، جھگڑالو بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا واضح انکار کرتا ہے۔ جب یہ ایٹیٹیوڈ کوئی بندہ شو کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ہدایت کا جو چانس ہوتا ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اس کو نہ سنائی دیتا ہے، نہ اس کو سمجھ آتا ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص سمجھائے، کوئی سیدھی راہ کی طرف بلائے تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تو یہ کیفیت جو ہے اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے، وہ اپنے اعمال میں اسی طرف اپنے اعمال کی طرف ہی اتنے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر وہاں سے پلٹ کر آنے کا ان کو خیال نہیں آتا، اور پھر اگر کوئی بلائے بھی تو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور اس سے اگلی ہی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تمہارا رب نہایت بخشنے والا اور خاص رحمت والا ہے۔ ذکر ہو رہا ہے گناہ گاروں کا، ایسے گناہ گاروں کا جن کے اوپر سے ہدایت کا چانس بھی ختم ہو گیا، اس وجہ سے کیونکہ وہ
اس طرح کا ایٹیٹیوڈ شو کریں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی کو سیریس نہیں لے رہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ذکر کریں، تیرا رب نہایت بخشنے والا اور خاص رحمت والا ہے، اگر وہ انہیں اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا ہے تو یقیناً ان کے لیے جلد عذاب بھیج دے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے بچنے کی وہ ہرگز کوئی بنا گا نہ پائیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتوں پہ پکڑنے لگتے ہیں ان لوگوں کو، تو ان کو فوری فوری عذاب آ جاتا اور وہ اسی وقت ختم ہو جاتے، ان کا گناہ تو اتنا ہی بڑا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، وہ الغفور ذو الرحمہ ہے، بہت ہی بخشش والا اور بہت ہی رحمت والا۔ تو اس بخشش اور رحمت سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی شخص معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیں گے، اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب چیزوں کے باوجود ان کو معاف کرتے رہیں گے جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدت رکھی ہوئی ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ تو ایک جو ہے نا مہلت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت دی جاتی ہے، جب تک وہ مہلت ختم نہیں ہوتی تب تک جو ہے عذاب نہیں آتا۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے بہت ساری انسٹنسز ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں ہے، کب آئے گی، مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم اپنے آس پاس جس طرح غزہ میں دیکھتے ہیں، کشمیر میں دیکھتے ہیں، اور جگہوں پہ دیکھتے ہیں، اتنے مظالم ہو رہے ہیں لوگوں کے اوپر، افریقہ میں ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ مظالم ہو رہے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے، یہ مسلمان کیوں پسے جا رہے ہیں اور ان کی مدد کیوں نہیں ہو رہی، اور اللہ متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، کہاں ہے؟ تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، اس بات کا تو یقین رکھیں، لیکن وہ انجام جو ہے اس تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیں گے، اور جب تک وہ مہلت ملی ہوئی ہے ان کو، اس وقت تک ان کے پاس چانس ہے کہ اس عذاب کے آنے سے پہلے ان کے پاس چانس ہے، جیسے پچھلی تمام بستیوں کے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی ہے، عاد، سمود، لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان ساری بستیوں کے اور بہت ساری جو قومیں جن کا ذکر آتا ہے، ان سب کو مہلت دی گئی تھی کہ یہ تم جو ہے معافی مانگ لو یا تم جو ہے اپنے گناہ میں بڑھ جاؤ، تو یہ چوائس دی جاتی ہے، یہ چوائس کا ٹائم ہوتا ہے، جس وقت وہ چوائس کا ٹائم انسان گزار لیتا ہے اور وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد چوائس نہیں دی جاتی، اس کے بعد بس انجام دکھایا جاتا ہے اور اس انجام سے دو چار کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد شروع ہوتا ہے، تیسری سٹوری شروع ہوتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین سٹوریز کے بارے میں تین سوال پوچھے تھے قریش نے۔ پہلا سوال تھا جو پہلی سٹوری تھی، یعنی کہ اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، اور تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں۔ دو سٹوریز پوچھی تھی، ایک روح کے بارے میں سوال کیا تھا، روح کے بارے میں جو سوال تھا اس کا جواب آ گیا سورہ بنی اسرائیل میں۔ جو پہلی دو سٹوریز کے بارے میں پوچھا تھا، وہ سٹوری ایک اصحاب کہف کی سٹارٹ میں بیان ہو گئی، اور ایک ذوالقرنین کی جو سٹوری ہے وہ اینڈ پہ آئے گی۔ لیکن یہ جو درمیان میں جو سٹوری ہیں، دو سٹوریز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں نے دو پوچھی، اللہ تعالیٰ نے چار بتا دی، اور ان چار کا مقصد کیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں جتنا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ دو سٹوریز جو ہیں یہ کس قسم کا فتنہ ہے۔ پہلا فتنہ ہے، یہ جو دوسری سٹوری ہے جو ابھی ہم نے پڑھی تھی، اس کا فتنہ ہے تکبر، ایروگینس، مال کا، اولاد کا تکبر جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں، اس کا فتنہ ہے، اس کے بارے میں یہ سٹوری تھی، تو یہ پوائنٹ کر رہی ہے قریش مکہ کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں جو آیات پڑھی تھی ان میں ایک آیت میں تھا کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ جو قریش مکہ تھے وہ جو غریب مومن تھے، یا جو لوور کلاس سے مومن تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس واقعے کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا جو اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں واقعہ، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ فتنہ ہے ایسے نالج کا کہ جو انسان کے اندر ہیوملٹی پیدا نہ کرے، جو انسان کے عمل میں نہ آئے بلکہ اس کے
ایسا نالج جو اس کے دماغ سے دل تک نہ پہنچے بلکہ دماغ میں ہی ٹھہر جائے اور اس کے دماغ کے اندر تکبر پیدا کر دے، اور وہ خود کو بڑی چیز سمجھنے لگے، خود اس کے اندر ایروگینس پیدا کر دے. تو یہ جو ایسا نالج ہے یہ بھی فتنہ ہوتا ہے. اور ان کو، یہود کو، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کس نبی کو مانتے ہو؟ تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو نا، تو یہ تمہارے نبی کا قصہ ہے. اور انہوں نے کیا کیا تھا جب ان کو پتہ چلا تھا کہ ان کا عمل غلط ہے، اور ان کے عمل کے بجائے ایک اور کوئی دوسرا، کسی دوسرے کا عمل ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا وہ اکڑ گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا نہیں میں تو نبی ہوں، میں تو اس سے آگے نہیں چلنے والا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے گیو ان کر دیا تھا، انہوں نے سبمٹ کر دیا تھا، انہوں نے معافی مانگ لی تھی. اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے، اگر وہ اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے، ان کو پاتے، تو وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مان لیتے. اور ان کا یہ رویہ نہ ہوتا. تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے نبی سے سیکھو، اور تم یہ دیکھو کہ ایسا نالج جو ہے، اس جو تمہیں تکبر کی جس کے اوپر تم عمل نہیں کرے بلکہ کیا ہے، وہ تمہارے دماغ کو چڑھ گیا صرف، اور وہ تمہیں بڑی چیز دکھا رہا ہے خود کو. تو وہ ایسا نالج جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم تک پہنچوں. اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں، یا مدت تو چلتا رہوں. یہاں سے یہ جو تیسرا قصہ شروع ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، جو کہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور یہود جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی نبی مانتے ہیں. تو جب وہ ایک موقع پر ایک شخص نے ان سے آ کے پوچھا کہ جی سوری، اچھا، ایک موقع پر ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہوگا ابھی موجود؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خیال نہیں کرتا. وہ سوچتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے پاس اپنی قوم میں سب سے زیادہ نالج ہے. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کا مواخذہ کر لیا، اور ان سے پوچھا، ان کو کہا کہ تم سے بھی زیادہ جو ہے آ، ایک علم والا ہے. میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دیتی ہوں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ دے رہے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ انہوں نے یہ بات اللہ کے سپرد نہیں کی کہ اللہ بہتر جانتا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرا ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے اور وہ تم سے زیادہ عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، پھر میری ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اسے کسی کھجور کی ٹوکری میں رکھ لو، تو جہاں مچھلی کو گم پاؤ وہ وہیں ہوگا. تو انہوں نے ایک مچھلی لی اور اسے ایک ٹوکری میں رکھا اور چل پڑے، اور اپنے ساتھ اپنے خادم یا اپنے جوان یوشع بن نون کو بھی لے لیا. یہاں تک کہ وہ ایک خاص قسم کی چٹان کے پاس پہنچے تو دونوں لیٹ گئے اور سو گئے. مچھلی تڑپی اور دریا میں جا گری. اس نے دریا میں اپنا راستہ سرنگ کی صورت میں بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کا بہاؤ روک دیا تو وہ اس پر تاک کی طرح ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو ان کا ساتھی انہیں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا. چنانچہ وہ دونوں دن کا باقی حصہ اور رات بھر چلتے رہے. اگلا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا ہمارے دن کا کھانا لاؤ، ہمیں اس سفر میں بہت تھکاوٹ ہوئی ہے. اچھا، یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس وقت ہونی شروع ہوئی تھی جب وہ اس پوائنٹ سے آگے چلنا شروع ہوئے تھے جہاں پہ ان کو رکنا تھا. تو یہ بھی ایک سائن تھا کہ وہ غلط طرف جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی جب تک وہ اپنی جگہ سے آگے نہیں گزرے تھے جس کا انہیں اللہ نے حکم دیا تھا. تو ان کے جوان نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی
بھول گیا اور مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان نے ہی بھلایا ہے، اور اس نے دریا میں اپنا عجیب راستہ بنا لیا۔ سو مچھلی کے لیے سرنگ بنی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جوان کو تعجب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس پلٹے، یہاں تک کہ اس چٹان تک آ پہنچے تو اس وقت وہاں ایک آدمی کپڑا اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا۔ اسے موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر نے کہا، اور تیری اس سرزمین میں سلام کیسا؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا ہاں، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں کچھ بھلائی مجھے بھی سکھا دیں۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا اے موسیٰ، میں اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر ہوں جسے تم نہیں جانتے، اور تم اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر ہو جسے میں نہیں جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پاؤ گے، اور میں تمہارے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو خضر نے اس سے کہا پھر اگر تم میرے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کر دوں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے۔ دریا کے کنارے پر جا رہے تھے کہ ایک کشتی گزری۔ انہوں نے اس سے بات کی اور کہ وہ انہیں سوار کر لیں۔ ان لوگوں نے خضر کو پہچان لیا، اس لیے انہوں نے ان کو کسی اجرت کے بغیر سوار کر لیا۔ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اچانک ہی خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ تیشے کے ساتھ اکھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں اجرت کے بغیر سوار کر لیا، تم نے بڑھ کر ان کی کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا تاکہ اس میں سوار لوگوں کو غرق کر دو۔ بلا شبہ یقیناً تم ایک بڑے کام کو آئے ہو۔ کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ یقیناً تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ کہا مجھے اس پر نہ پکڑو جو میں بھول گیا، اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسائیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی۔ فرمایا اور ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی، اس نے دریا میں ایک ٹھونکا مارا تو خضر علیہ السلام نے اسے کہا میرا علم اور تیرا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے اس دریا سے کام کیا ہے۔ پھر وہ دونوں کشتی سے نکلے۔ ابھی وہ کنارے پر چل ہی رہے تھے کہ خضر نے ایک لڑکے کو دیکھا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو خضر نے اس کا سر پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ سے اکھیڑ کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بغیر قتل کر دیا؟ بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت برے کام کو آئے ہو۔ کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ پہلی سے سخت تنگ بھی تھی۔ کہا اگر میں تم سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تم میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکے ہو۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے تو انہوں نے ان کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کرے۔ پھر انہوں نے ان میں سے ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی۔ فرمایا کہ ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی، تو خضر اٹھے اور اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسے لوگ جن کے پاس ہم آئے تو نہ انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا اور نہ ہمیں مہمان نوازی کی، اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ خضر نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ اس کے بعد پورا واقعہ بیان فرمایا جو آیت 78 سے 82 کے آخر تک ہے، اور وہ ہم جب وہاں پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، یعنی کہ وہ لڑکا کافر تھا اور اس کے ماں باپ جو تھے وہ مومن تھے۔ تو یہ ایک مختصراً قصہ تھا جو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کے بارے میں اگر آپ نے اور جگہ پڑھا ہو تو وہ بہت زیادہ آ، جذباتی اور جوشیلے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے جو حق سے ہٹی ہوئی بات تھی اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے وہ، اور وہ جو تھے بہت اسٹرانگ بھی تھے، بہت پاورفل تھے۔ اگر آپ نے ان کا واقعہ پڑھا ہو تو انہوں نے ایک بار آدمی کو پنچ مارا تھا، اور وہ پنچ مارنے سے آدمی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تھا، اور وہ انہوں نے جان بوجھ کے اس کو نہیں مارا تھا بلکہ انہوں نے کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کا پنچ اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس سے ایک آدمی جو ہے وہ اپنی جان سے چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی پرسنالٹی کو اگر آپ امیجن کرنا چاہیں تو وہ اس طرح کے بہت اسٹرانگلی بلٹ، اور بہت جو ہے نا وہ ڈٹرمنیشن والے تھے، وہ غلط بات کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے جو ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ ان کو ٹائم گزارنا پڑا جس کے علم کا ان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، اور ان کی جو ہے
ظاہر ہے جب آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال کر رہا ہو کہ جس کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، اور آپ کے پاس جو علم ہے اس کے حساب سے وہ غلط ہے، تو آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے اگر آپ کی پرسنالٹی خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی۔ تو ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ میں ہرگز اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں۔ تو جب وہ دونوں ان کے آپس کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی صورت بنا لیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ مچھلی جو تھی وہ مردہ تھی، اور اسے وہ پکی ہوئی تھی یا اس کو پریزرو کیا ہوا تھا کسی طرح سے، تو وہ مچھلی جو تھی وہ سویم نہیں کر سکتی تھی ٹیکنیکلی، لیکن ان کے اس غلام کی نظروں کے سامنے وہ اپنا راستہ بناتی ہوئی زندہ مچھلی کی طرح پانی کے اندر چلی گئی۔ تو وہ اس ٹائم پہ تو وہ دیکھ کے حیران ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بھول گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا ذکر کرنا ہے۔ پھر جب وہ آگے گزر گئے تو اس نے اپنے جوان سے کہا ہمارے دن کا کھانا لاؤ، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تو بڑی تھکاوٹ پائی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر کے لیے کھانا ساتھ لے جانا، یا سفر کے لیے جو سامان ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں، سسٹیننس ساتھ لے کے جاتے ہیں، ایسا سامان لے کے جاتے ہیں کہ جو ہمیں سروائیول کا میں ہیلپ کرے، وہ کیا ہے؟ انبیاء کی سنت ہے۔ اور توکل کے معنی یہ نہیں، توکل کرنے اس میں یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں پہ بھی جائیں تو وہاں پہ بے سر و سامانی کی حالت میں چلے جائیں اور پھر دوسروں سے مانگتے پھریں، یہ توکل نہیں ہوتا۔ بلکہ انبیاء کی سنت کیا ہے کہ وہ اپنا انتظام کر کے ہر چیز کے لیے پریپیئر ہو کے جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز، ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف پیش آ رہی ہے تو وہ اس کا ذکر کر سکتا ہے، اس فارم میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کر رہا ہو۔ اس نے کہا کہ تو نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس جا کر ٹھہرے تھے تو بے شک مچھلی بھول گیا، تو میں مچھلی بھول گیا، اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طریقے سے بنا لیا۔ اس نے کہا یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی تھی اور اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ تو خضر علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، انہوں نے ان کو پایا، اور وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذکر کیا، آتیناہ رحمتم من عندنا۔ قرآن مجید میں رحمتم من ربک سے مراد نبوت کئی جگہ لی گئی ہے، اور بہت ساری ایسے جو ہے نا سائنس اس میں اس واقعے میں ہے جس سے یہ نظر آتا ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے۔ اس بارے میں کوئی جو ہے وہ واضح آیت یا کوئی ایسا واضح بات نہیں کی گئی، لیکن جو بہت سارے علماء نے بہت ساری چیزوں سے ایکسٹریکٹ کیا ہے، وہ یہی نظر آتا ہے کہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سے کمیونیکیٹ کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ صرف انبیاء کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی۔ جو باقی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، لیکن جو انبیاء ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ لیکن یہ ایک راج رائے ہے، یہ ایک جو ہے فائنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تمہیں جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے بھی سکھا دو۔ اس نے کہا بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ جو خضر علیہ السلام تھے ان کو آئیڈیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ٹریننگ ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جو علم ہے وہ اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے کہ جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور تم اس پر کیسے صبر کرو گے جسے تم نے پوری طرح علم میں نہیں لیا؟ جو چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس پہ آپ صبر کیسے کریں گے؟ ایونچولی تو آپ اس کو کویشچن کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے ضرور صبر کرنے والا پاؤ گے، اور میں تمہارے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔
کہا پھر اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا یہاں تک کہ میں تمہارے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کروں۔ سو وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اسے پھاڑ دیا۔ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ دیا۔ کہا کیا تو نے اسے اس لیے پھاڑ دیا کہ اس کے سواروں کو غرق کر دے؟ بلا شبہ یقیناً تم ایک بڑے کام کو آئے ہو۔ ان آیات سے اولو العزم پیغمبروں سے بھول کا صادر ہونا ثابت ہوتا ہے، اور بھول کے عذر پر درگزر کرنے کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی جو تھی غلطی تھی جو موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی تھی، اور یہ کیوں ہوئی تھی؟ یہ بھول کے ہو سکتا ہے کہ بھول کے ہوئی ہو سکتا ہے اس لیے ہوئی ہو کہ ان سے جو ہے نا یہ ایک ایسی بات تھی کہ جو ان کے علم کے مطابق جو ہے بہت انتہائی غلط تھی، تو وہ غلط بات کو برداشت کرنے والے تھے ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام، تو وہ بول پڑے اس پہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا قال علم قل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا مجھے اس پر نہ پکڑیں جو میں بھول گیا تھا، اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسائیے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اسے قتل کر دیا۔ کہا کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت برے کام کو آئے ہو۔ تو آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جوان تھا، اگرچہ وہ اپنے جیسے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کیونکہ گزشتہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ کافر تھا جبکہ اس کے والدین مومن تھے۔ اگر وہ بچہ ہوتا تو اسے کافر نہ کہا جاتا، کیونکہ مومنوں کی اولاد کو بچپن میں کافر نہیں کہا جاتا۔ تو کفر اور ایمان کا جو ہے تعین کب ہوتا ہے؟ کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے۔ نابالغ بچے کے اوپر سے قلم جو ہے وہ روکا گیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے گناہ نہیں لکھے جا رہے ہوتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے کسی کو قتل نہ کرنے کی وجہ سے بے گناہ کہا ہے، بچہ ہونے کی وجہ سے بے گناہ نہیں کہا۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں اس کی عمر کا تھوڑا سا تعین ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ جو تھا وہ بالغ تھا، وہ جو نوجوان تھا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ تو یہ جو ہے یہ پہلے سے تھوڑی سی انہوں نے نا سختی سے کہا۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، یہ تھوڑا سا ایمفسائز کر کے تھوڑا سا سختی سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ صبر نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اب اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تم میری طرف سے پورے پورے عذر کو پہنچ چکے ہو۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے تو انہوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا، تو انہوں نے انکار کر دیا ان کی مہمان نوازی کریں۔ پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ کہا اگر تو چاہتا تو ضرور اس پر کچھ اجرت لے لیتا۔ تو اب ہم جو ہیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں سوچتے ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اگر وہ کہتے تھے کہ وہ اس بارے میں نہ بولتے، اگر انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے اس معاملے میں نہ بولتے اور وہ ان کے ساتھ چلتے رہتے، تو بات یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا اس کے اندر رائٹ اینڈ رانگ کا جو وہ اسکیل ہوتا ہے نا وہ بہت اسٹرکٹ ہوتا ہے، ہم سے بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ہائی اسکیل ہوتا ہے، اور اس سے غلط بات روکنے کے لیے بھیجا گیا ہوتا ہے زمین کے اوپر، اور اس کے خیال میں جو غلط بات ہوتی ہے وہ اس کو برداشت کر نہیں پاتا، وہ اس کے لیے زیادہ بڑا جرم ہوتا ہے کہ اگر وہ غلط بات دیکھے اور اس پہ نہ بولے۔ کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، ان قریب میں تمہیں اس کی اصل حقیقت بتاؤں گا جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کی جو ڈیل تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اب اگر میں آپ کو سوال کروں تو آپ جو ہے مجھے بے شک اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ تو خضر علیہ السلام نے اپنی ڈیل کے ختم ہونے کو اناؤنس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو ان ساری چیزوں کی حقیقت بتا دی۔ پہلی بات کیا تھی؟ رہی کشتی، تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان سے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین کر لے جاتا تھا۔ تو
مسکین کشتی چلانے والوں کو مسکین کہا جا رہا ہے، وہ تو کشتی کے مالک تھے تو ان کو مسکین کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مسکین وہ ہے جس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہو، یعنی کہ وہ ضرورت مند لوگ تھے جو مانگتے نہیں تھے، اور ان کے اوپر کسی کو ان کی حالت کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ تو اولاد جو ہوتی ہے نا وہ بڑا فتنہ ہو جاتی ہے، ایسی اولاد جو ان ماں باپ کو راہ راست سے ہٹنے پر مجبور کر دے۔ جب وہ خود کافر تھا تو وہ کیا کرتا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا، یا اس کا باعث بن جاتا، یا ہو سکتا ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اولاد سے کوئی جرم ہو جاتا ہے اور ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنی محبت سے مجبور ہو کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس سے بھی بڑا جرم کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان ساری پاسبلٹیز کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے یہ تو مر گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کو ایک ایسی اولاد اللہ تعالیٰ دیں گے کہ جو نیک ہوگی۔ اور رہ گئی دیوار، تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا، تو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور میں نے یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تو وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کی وفات کے بعد بھی ان کی مومن اولاد کی خاص حفاظت فرماتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور قیامت کو بھی انہیں خاص رعایت دیں گے۔ تو ان تینوں واقعات کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، یہ میرے علم میں سے تھا، لیکن وہ علم بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کشتی کو عیب دار کرنے کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی، لڑکے کے قتل کے ارادے کی نسبت اپنی طرف کی، اور اس کے صالح باپ کو بہتر اولاد عطا کرنے کی نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ یعنی کہ سارے جو برے کام تھے وہ انہوں نے کہا میں نے کیے ہیں، اور جو اس کے بدلے جو اچھائی ملنی تھی وہ انہوں نے کس کی طرف ایسوسیٹ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسوسیٹ کی۔ وما فعلته عن امری وما فعلته عن امری، یہ خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ کسی ولی کو اللہ کی طرف سے الہام کی بنا پر کسی بد سے بد کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ون آف دوز سائنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، یا یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ نبی تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس واقعے کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اگلا واقعہ ہمارے پاس شروع ہو رہا ہے ذوالقرنین کا۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دو میں تمہیں اس کا کچھ ذکر ضرور پڑھ کر سناؤں گا۔ تو ذوالقرنین کے قصے کا موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر اس کے فوراً بعد جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا، اس کے بعد کوئی سمری نہیں آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کے ساتھ قصے میں علم کے حصول کے لیے سفر کا ذکر تھا، اور ذوالقرنین کے قصے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر کا ذکر تھا۔ چونکہ علم عمل کی بنیاد ہے اس لیے اس کا ذکر پہلے فرمایا گیا، تو وہ سیکوینس بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ علم کے لیے نکلنا بھی جہاد میں کنسیڈر ہوتا ہے، اور جو ذوالقرنین کے کا واقعہ ہے وہ کیا ہے، وہ کس فتنے کے بارے میں ہے، مال کے فتنے، وہ طاقت کے فتنے کے بارے میں۔ جب آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، جب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس طاقت کو آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں وہ واقعہ ہے۔ ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں آتا۔ قرآن کے جو واقعات ہیں ان کی اچھی بات کیا ہے کہ وہ غیر ضروری جو ہے ڈیٹیلز وہ نہیں بتاتے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی، بہت زیادہ ریسورسز تھے، اور جو ہے اس کے پاس جو ہے کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن وہ بادشاہ جو تھا اس نے اس سارے جو ریسورسز ہیں اس کو استعمال کرنے کا کس طرح سے سوچا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کرنے کا سوچا۔ یہ نہیں کیا
کہ اگر اس کے پاس جو ہے بہت زیادہ پاور ہے، طاقت ہے، تو وہ بیٹھ کے وہاں پہ اپنے دربار میں اس کو انجوائے کرتا، اور وہ آ، جو ہے اس کو استعمال نہ کرتا، بلکہ کیا کیا اس نے، آ، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانے کے لیے سوچا۔ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہیے کہ ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا۔ تو اب فائنل جو ان کا جو کوشچن تھا اس کا آنسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے لگے۔ بلا شبہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا، اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی دے رکھا تھا، چنانچہ وہ ایک راہ مہم پر چل کھڑا ہوا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے اقتدار بخشا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ اس اقتدار کے ساتھ، اس ریسورسز کے ساتھ، وہ ایک ایکسپیڈیشن پر چل نکلا، ایک کسی مہم پہ نکل کھڑا ہوا، حتیٰ کہ وہ سورج غروب ہونے کی حد تک پہنچ گیا۔ اسے یوں معلوم ہوا کہ جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں اس نے ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے، خواہ تو ان کو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے۔ تو ذوالقرنین جو تھے، ان کی پہلی جو مہم تھی وہ کیا تھی؟ مغرب کی طرف تھی۔ اور اس وقت کیا، مغرب میں جو ہے سورج غروب ہوتا ہے، تو وہ ان کو سورج غروب ہونے کا جو ہے وہ ایک سین دکھائی دے رہا تھا۔ اور پہلا سفر انہوں نے اپنی سلطنت کی مغربی آخری حد کی طرف کیا، جس سے آگے سمندر تھا۔ اور ذوالقرنین کو یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں جس قوم سے ذوالقرنین کو سابقہ پڑا وہ جاہل اور کافر قسم کے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہ چوائس دے دی کہ یا تو وہ انہیں فوراً ختم کر دے، اور یا پھر وہ کوئی سخت رویہ اختیار کرے، اور یا پھر ان سے نرمی کرے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے۔ تو ذوالقرنین جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ جو شخص ظلم کرے گا اسے ہم سزا بھی دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت عذاب دے گا۔ تو انہوں نے کوئی ایسا غیر ضروری جو ہے نا وہ نہیں اختیار کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس قوم کو پوری طرح سمجھایا جائے اور انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کے نتیجے میں جو لوگ اکڑ جائیں گے اور ظالموں کی روش اختیار کریں گے، صرف وہی سزا پائیں گے، اور انہی سے سختی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ پھر موت کے بعد جب ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہاں پہ بھی اسے عذاب ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ تو لیکن جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں گے اور اپنا طرز زندگی بدل کر نیک کام کرنے لگیں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا اجر ملے گا، اور ہم بھی ان سے نرمی کا برتاؤ کریں گے، جیسا کہ ہر عادل بادشاہ کرتا ہے۔ اور اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ غلبہ پانے کے بعد بد کردار لوگوں سے سختی سے پیش آتے ہیں، اور اچھے لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جو سب میں سے ہوتے ہیں، جو مان جاتے ہیں، ان سے نرمی سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ جو زیادتی کا ہو۔ البتہ جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے۔ یعنی کہ وہ ان کی اس میں کنگڈم میں شامل ہو جائیں گے، ان کی جو حکومت ہے، اس کی، ان کی جو سلطنت ہے اس میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر وہ ان کو سرو کریں گے ایز اے رولر، یعنی کہ وہ بادشاہ کے طور پہ ان کے سبجیکٹس ہوں گے، ان کی کیا کہتے ہیں، لوگ ہوں گے جو ان کے انڈر آتے ہیں، اور پھر جو وہ ان کو کام کہیں گے وہ ان کو کرنا ہوگا، لیکن وہ ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو ان کی جان پہ بہت بھاری ہو۔ پھر وہ ایک اور راہ یعنی دوسری مہم پر چل پڑا۔ اچھا، یہ پچھلے جو ایکسپیڈیشن ہے، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ذوالقرنین کا جو فیصلہ تھا اس سے بھی ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو آخرت میں بھی، آخرت میں تو آسانیاں ملتی ہیں، ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتے ہیں۔ ان کا واسطہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ پڑھواتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، جو کے ساتھ جو ہے رحمت کا معاملہ کریں۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کوئی مشکل پیش آئے، وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر بندے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن ایونچولی اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ ان کے لیے نکالتے رہیں گے۔ پھر وہ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور دوسری راہ پر، دوسری مہم پر چل پڑا، حتیٰ کہ وہ سورج وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ اسے ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی۔ اب وہ وہاں سے نکلے تو ان کو ایک ایسی قوم ملی کہ جو سخت تیز دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو کوئی ایسی چیز ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی
کہ جو وہ سورج سے خود کو بچانے کے لیے جو ہے استعمال کر سکتے. دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا. وہ جیسے جیسے وہ ایکسپیڈیشن پہ جا رہے تھے، تو ایکسپیڈیشن کیا ہوتا ہے کہ ایسی مہم جو کہ باقاعدہ وار نہیں ہوتی، بلکہ وہ کوئی اس کے علاوہ مہم ہوتی ہے. تو وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ راستے میں جتنے بھی علاقے آتے تھے وہ فتح ہوتے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی، اتنی استطاعت دی تھی کہ جو جتنے بھی علاقے آ رہے تھے ان کو وہ فتح کرتے ہوئے جا رہے تھے. اور جہاں پہ وہ پہنچے وہ کیا تھا، وہ مشرقی طرف جو ہے جہاں مہذب دنیا ختم ہو جاتی تھی اور غیر مہذب قوم تھی جو اپنا گھر بھی بنانا نہیں جانتی تھی. ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اگر دھوپ سے بچانا ہے تو کیسے بچانا ہے، اپنے آپ کو موسم کی سختی سے بچانا ہے تو کیسے بچانا ہے. ان کے پاس خیمے کے ہلکے پھلکے گھر بھی نہیں تھے اور مکان بھی نہیں تھے، اور پہاڑوں کی غار اور کوہوں میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اور یا پھر وہ باہر دھوپ میں بیٹھے ہوتے تھے. تو یعنی کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ خود سے کوئی گھر بنایا جا سکتا ہے، بلکہ وہ جو ہے نیچرلی اگر کوئی ان کو غار وغیرہ مل جاتا تھا تو اس میں تھوڑی دیر چھپ کے بیٹھ جاتے تھے، ورنہ وہ پھر دھوپ میں رہنے کے، موسم کی سختیوں میں رہنے کے عادی تھے. تو ذوالقرنین نے کیا کیا، واقعہ ایسا ہی تھا، اور ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر ان کو آ، آ، ان کو انہوں نے ایک تو یہ سکھایا کہ انہوں نے اپنے گھر کس طرح سے بنانے ہیں، اور ان کو ان کی مشکل جو ہے وہ آسان کی. اور اس کے علاوہ کیا کیا کہ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی. اور اس کے بعد پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے مان گئے، کیونکہ اس کے آگے کوئی مزید اس کا ذکر نہیں آ رہا. اور اس کے بعد کیا ہوا، ایک تیسرے واقعے کا، ایک تیسری مہم کا ذکر ہے. پھر وہ ایک اور تیسری مہم پر نکلا، یہاں تک کہ وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا. وہاں ان کے پاس اس نے ایک ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھ سکتی تھی. وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین میں فساد مچا رکھا ہے. اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر کے دے دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، میرے پروردگار نے جو مجھے مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے. تم بس بدنی قوت سے میری مدد کرو تو میں ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا. اچھا، انہوں نے کیا کیا، ریکویسٹ کی کہ یاجوج اور ماجوج جو تھے وہ ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، اور ان ان کی جو ہے فصلوں کو یا ان کے کھانے پینے کو یا ان کے درمیان فساد پیدا کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایسا بیریئر بنا دیں کہ وہ ہماری طرف نہ آ سکے. ہم آپ کو جو ہے اس کے لیے تھوڑی سی جو ہے نا فائنینشلی سپورٹ کر ٹیکس وغیرہ دے دیں گے یا کچھ جمع کر کے دے دیں گے. تو وہ جو ہیں ذوالقرنین جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہے، میرے پاس ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. مجھے جو چیز چاہیے نا وہ تمہاری مین پاور چاہیے. تم مجھے میرے ساتھ لگ کے جو ہے نا میری مدد کرو، اور پھر مجھے جو ہے لیبر پرووائڈ کرو، اور پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں گا کہ تمہارے لیے ایک باندھ بنا دوں گا. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو پارٹ کر دیا تو ان سے کہا، اب آگ دہکاؤ. یہاں تک کہ جب وہ لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئیں تو اس نے کہا، اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں ان سے ان چادروں کے درمیان بہا کر پیوست کر دوں. پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر نیچے تہیں جو جمائی گئی، اور جب ان کی بلندی دونوں طرف کی گھاٹیوں تک پہنچ گئی تو لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ جلاؤ. اور اس کام کے لیے لکڑی اور کوئلے کو استعمال میں لایا گیا. جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈالا گیا، جو لوہے کی چادروں کی درمیان جو اسپیس تھی اس میں جم کے پیوست ہو گیا، اور یہ سب کچھ مل کر پہاڑ سا بن گیا. بظاہر ایسی دیوار کی تعمیر جو ہے اس ٹائم پر ایک حیران کن اور بالخصوص اس دور میں ایک خرق عادت واقعہ معلوم ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اور سویلائزیشنز کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت ساری ایسی بلڈنگز ملتی ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہیومنلی پاسبل نہیں تھا اس ٹائم پہ، اس وقت کی ٹیکنالوجی کے حساب سے ہم تو اس کو بہت پرانا دور سمجھتے تھے. لیکن جو ٹیکنالوجی ہمیں ان ادوار میں نظر آتی ہے، ایسے ایسے حالات پائے جاتے تھے جن کا آج تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، ان کو قدرت دی تھی جس کا وہ استعمال کر رہے تھے. اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو ہے یہ قوت دی اور یہ عقل دی اور یہ سمجھ دی کہ انہوں نے جو ہے
اس کے ساتھ اس جگہ کو جو ہے وہ بند کر دیا۔ اس قوم اور یاجوج ماجوج کے درمیان اصل میں دو پہاڑ تھے، جن کے درمیان ایک آ، تھوڑا سا راستہ تھا، درہ تھا، ویلی تھی، جہاں سے آ کر وہ لوگ لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، اور دو پہاڑوں کے درمیان ان کے برابر ایک بلند دیوار کو جو بنانا ہے۔ آپ سوچیں آج کل ایک کوئی چھوٹی دیوار بھی بنانی ہو تو اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے، اور وہ یہ ایک لوہے کی دیوار تھی جو دو اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان آپ نے پورا اس کو کور کر دینا تھا۔ ایک پہاڑ کی اونچائی سے ایک کے برابر جو ہے وہ دیوار بنانی تھی، جو دوسرے پہاڑ سے جا کے مل رہی ہو، اور اس کے درمیان میں ایک ویلی تھی، ایک وادی تھی، کہ جس کو ایک راستہ تھا جس کو انہوں نے اس دیوار سے بند کرنا تھا۔ تو کتنا کوئی خرچہ آیا ہوگا اس کے اوپر، لیکن کوئی قوم کتنی بھی مالدار ہو یہ کام سر انجام نہیں دے سکتی تھی، تو انہوں نے اخراجات ادا کرنے کی پیشکش کی اور اپنے اور یاجوج ماجوج کے درمیان رکاوٹ بننے والی دیوار بنانے کی درخواست کی، جس کو یاجوج ماجوج نے نہ پارٹ کر سکے اور ان کی طرف نہ آ سکیں۔ لیکن ذوالقرنین نے کیا کہا کہ میرے پاس اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی ہرس نہیں کی کہ ان لوگوں سے بھی مال اکٹھا کر لیا جائے، بلکہ ان کے پاس کیونکہ تھا تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جو چیز چاہیے تھی اس کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے مین پاور چاہیے صرف۔ ذوالقرنین نے دیوار بنا کر اسے اپنا کارنامہ قرار دینے کی بجائے کیا کہا؟ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ میرے رب کی رحمت ہے، خود دیوار بنائی، اس کو جو ہے لوگوں کے سے خرچہ بھی نہیں لیا، ساری اپنی ریسورسز استعمال کی، اس کے باوجود اس کو ایسوسیٹ کس سے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا، جس کی بدولت وہ لوگ یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ اس کی مضبوطی کے باوجود یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ دیوار جو ہے جتنی مرضی مجھے مضبوط لگ رہی ہو، میرے رب کے حکم کی محتاج ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اس وقت یہ ختم ہو جائے گی، اور ایسے ختم ہوگی جیسے یہ کبھی تھی ہی نہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا۔ فرمایا عرب کے لیے بہت بڑی تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے، اور سفیان نے 90 یا 100 کی گرہ بنائی، یعنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی ملا کر گول دائرہ بنا کر دکھایا۔ پوچھا گیا کیا ہم اپنے آپ میں صالحین کے موجود ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔ تو یاجوج ماجوج جو ہیں وہ قیامت کے ظہور سے پہلے ایک نشانی ہے جو واقع ہوگی، اور وہ کیا ہوگا کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی اس کے اندر سوراخ ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے اس کو پاٹ کر وہ لوگ جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے، اور وہ زمین میں پھیل جائیں گے، اور وہ بہت زیادہ تباہی مچائیں گے، اور وہ تمام جو کھانے پینے کی اشیاء ہے ان کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ قیامت کی ایک جو بڑی نشانیاں قیامت کے ظہور کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ذوالقرنین کہنے لگا یہ میرے پروردگار کی رحمت سے بن گیا ہے، جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس بند کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب دیوار جو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹے مارتے ہوئے نکلیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا دوسری بار تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ اس کے بعد سب اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، یا قیامت کی نشانی کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا، اور وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں گے؟
تو یہاں جو ہے کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے تو انہیں اللہ کی گرفت سے بچا سکیں گے وہ لوگ. بات یوں نہیں ہے، بلکہ ایسے ہم ایسے کافروں کی جہنم کی آگ سے مہمانی کریں گے جو ان کے وہاں پہنچتے ہی انہیں مل جائے گی. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے. ہاں، ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. آپ ان سے کہیے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دی. پھر بھی وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں پھر بھی وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی کہ دنیا کی زندگی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کچھ جمع نہیں کر رہے، اور اس کے باوجود وہ کس گمان میں ہیں؟ جس طرح وہ باغ والا گمان میں تھا کہ دنیا میں مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنا کچھ مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا راضی ہے. تو میں جو کوششیں کر رہا ہوں وہ میں جو ہے مجھے آخرت میں بھی اتنا ہی ملے گا. اللہ کا میں بڑا فیوریٹ ہوں. وہ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے اپنی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے کھپا دی، پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، لہٰذا ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں. تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ان کے لیے میزان رکھا ہی نہیں جائے گا، ان کا سیدھا سیدھا فیصلہ کر دیا جائے گا. ان کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کا وزن کیا جائے، بلکہ وہ دنیا کے حصول میں ایسے مشغول رہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھولے سے بھی یاد ہی نہیں آئے، اور نہ آخرت کے لیے کوئی نیکی کا کام کیا. تو ایسے لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھے، انہوں نے اگر دنیا میں کچھ نیک اعمال کیے بھی ہوں گے تو ان کا کچھ بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ کیا ہوگا کہ ان کو نا ان کے نیک اعمال دکھائے جائیں گے، اور پھر ان کا جو وزن ہوگا نا وہ بالکل ایسے ہوگا جس طرح وہ خاک بنا دیے جائیں گے. وہ بالکل جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا، راکھ بنا کے اڑا دیے جائیں گے، اور وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی ان کے نیک اعمال کی. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ چونکہ ظالم نہیں ہے، تو جو کافروں نے نیک اعمال کیے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیں گے کسی نہ کسی طرح سے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو ان کو آخرت کے جب انہوں نے آخرت کی نیت سے کام ہی نہیں کیا تھا، تو پھر اس کو آخرت میں یوز کیسے کر سکتے ہیں؟ جو اصول کی بات ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آپ نے جو کام جہاں کے لیے کیا اس کو وہیں پہ کام آنا چاہیے. جو کرنسی جس ملک کے لیے کمائی جس ملک میں کمائی ہے، وہ کرنسی اسی ملک میں کام آئے گی. دوسرے ملک میں جا کے اگر وہ کرنسی کنورٹ ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کرنسی وہاں پہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی تو آپ کیا کر لیں گے کسی دوسرے ملک جا کے اس کرنسی کا؟ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوں، کسی ایسے ملک چلے جائیں جو پاکستان کو ملک تسلیم نہ کرتا ہو لیٹ سے، تو جب وہ آپ کسی ملک کو ایکسیپٹ تسلیم نہ کرتے ہو نا ایز اے کنٹری، تو آپ اس کی کرنسی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، آپ اس کی کرنسی ایکسچینج نہیں کرتے. تو وہ کرنسی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوگی وہاں پہ. آپ نے دنیا کے لیے کمائی دولت ساری، آپ نے دنیا کے لیے کوششیں کی، سارے اعمال دنیا کے لیے کیے. کوئی نیک عمل کیا تو وہ بھی اس لیے کیا کہ دنیا میں میرا بڑا نام ہو جائے، میں بڑا مشہور ہو جاؤں، مجھے لوگ بڑا اچھا سمجھیں. لیکن وہ آپ نے آخرت کی نیت سے کیا ہی نہیں تھا. آپ کے لیے جب آپ دنیا میں واہ واہ سمیٹنے کے لیے کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا آخرت میں تو حصہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے اس نیت سے کام کیے تھے تو پھر آخرت میں تو وہ نہیں چلیں گے. تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ آخرت میں ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان کا سیدھا سیدھا فیصلہ ہو جائے گا. یہ جہنم ہی ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے تھے. تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ سیدھا سیدھا جو ان کا فیصلہ کیا ہوگا کہ انہوں نے کیونکہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا، ان کے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا، اور ان کو سیریسلی نہیں لیا تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی ہستی کا قائل بھی ہو مگر آخرت کو مانتا نہ ہو تو اس کے مکمل کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عقیدہ جو ایمان لانے میں جن جن چیزوں پہ ایمان لانے کو کہا ہے، ان میں سے اگر آپ کسی بھی چیز کا انکار کرتے ہیں تو آپ کا عقیدہ جو ہے وہ ناقص ہے اور آپ کو کافروں میں ہی شمار کیا جائے گا. کون کون سی چیزیں؟ 6 چیزیں ہیں جن پہ ہمیں ایمان لانا ہے. جو ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والبعث بعد الموت.
आमन्तु बिल्लाहि व रुसुलिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल मलाइकतिहि वल बासी बादल मौती वल कदरी खैरिही व शर्रिही। यानी कि अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर, आसमानी किताबों पर ईमान, आखिरत के दिन जो ज़िंदगी दी जाएगी हमें दोबारा उठ खड़े होने पर ईमान, आखिरत के दिन पर और दोबारा उठाए जाने पर ईमान, और जो लास्ट है वो है कि आपकी जो तकदीर है उसके अच्छे और बुरे होने पर ईमान, कि वो अच्छी और बुरी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें से अगर आप किसी भी चीज़ का इनकार करते हैं तो आपका ईमान नाकिस है और आप जो है जन्नत के मुस्तहिक होने से रह जाएंगे। उसकी वजह से आपके जितने भी नेक अमाल हों, अगर आपका वो जो ईमान है वो मुकम्मल नहीं है, तो अमल साले की डेफिनेशन ये है कि वो ईमान की हालत में किया जाए और सुन्नत के मुताबिक किया जाए। और तो जहन्नम ही उनका बदला है, क्योंकि उन्होंने कुफर इख्तियार किया था और मेरी आयत और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाते रहे थे। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए हैं, अगेन कुरान का बैलेंस, अल्लाह ताला एक वक्त में सिर्फ सज़ा का जिक्र नहीं करते या सिर्फ जज़ा का जिक्र नहीं करते, बल्कि दोनों को बैलेंस करते हैं। जहाँ पे जहन्नमियों का जिक्र आता है, जहाँ पे सज़ा का जिक्र आता है, वहाँ पे रिवॉर्ड का और जन्नत का जिक्र भी आता है। तो अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए हैं और नेक अमल करते रहे हैं, इनकी मेहमानी फिरदौस के बागात से होगी। तो जन्नत के सबसे आला और बुलंद तरीन दर्जे का नाम जन्नतुल फिरदौस है, जिसके बागात के दरख्त घने पुरबहार और खुश मंजर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने मुसलमानों से फरमाया कि जब कभी अल्लाह ताला से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल सवाल करो। तो जन्नत के 100 दर्जे हैं। एक जगह से हमें पता चलता है, एक हदीस से पता चलता है। तो वो जो दर्जे हैं उनका डिस्टेंस कितना है कि अगर आप यहाँ से खड़े होकर आसमान की तरफ देखें ना, तो आपको ऊपर जो स्टार्स नजर आ रहे होते हैं, इतना इतना डिस्टेंस है उन दर्जों के दरमियान में। तो वो इतनी इतनी जो है डिस्टेंस से बनाई गई जो जन्नतें हैं, वो ऊपर वाली जन्नत जो है, वो होता है ना कि होटल में, किसी होटल में जाएं तो वहां पे एक रेगुलर जो होते हैं वो रूम्स होते हैं, और एक जो होते हैं वो वीआईपी रूम्स होते हैं, फिर वीआईपी स्वीट्स होते हैं, जहाँ पे वो पूरा पूरा एक छोटा सा घर ही बना होता है, इस तरह का होता है। तो जन्नत के भी दर्जे हैं, लोगों के अमाल के हिसाब से उसके दर्जे हैं, और लोग अपने अमाल के हिसाब से उसमें जाएंगे। और उसमें जो सबसे ऊपर वाला दर्जा है उसको जन्नतुल फिरदौस कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात पे इनकरेज किया कि हम अपने लिए जब भी मांगे तो जन्नतुल फिरदौस मांगे। और जन्नतुल फिरदौस जो है उसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि वहां से अल्लाह ताला का अर्श नजर आता है। जन्नतुल फिरदौस के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है, वहां से वो दिखता है। तो अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, हमारे जितने भी प्यारे चले गए उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। अच्छा जी। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल कर हमेशा रहेंगे और किसी और जगह मुंतकिल होना पसंद ना करेंगे। पहली बात तो ये है कि जन्नत में जो है जो लोग जन्नत में चले गए और जो लोग जहन्नम में चले गए, जब इसका फैसला हो जाएगा तो उसके बाद मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और ज़िबा कर दिया जाएगा, और उसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा कि जन्नत वाले जन्नत में रहेंगे, जहन्नुम वाले जहन्नुम में रहेंगे, और ना उनको मौत आएगी और ना वो अपनी जगह से हटेंगे। तो इस अव्वल तो जन्नत वाले जो है वहां से वैसे ही निकाले नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप एक जगह रहते हैं, वहां पे जितनी भी आसाइशें हो आप कुछ अरसे बाद बोर हो जाते हैं। तो जन्नत की खुसूसियत यह है कि वहां की जो आसाइशें हैं वो बोर करने वाली नहीं होंगी। आपको जो है ना नेक्स्ट लेवल खुशी मिलेगी हर दफा जब आप जन्नत की किसी नेमत को एंजॉय करेंगे। तो और जन्नत में आप जो कुछ सोचेंगे वो आपके सामने मौजूद होगा। कुरान में कुछ जन्नत की डिस्क्रिप्शन आती है, सूरतुल इंसान में आती है, सूरह दाहर भी कहते हैं जिसे। अम, उसके अंदर अगर आप पढ़ें तो आपको जन्नत की डेफिनेशन बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन वो कुछ जेनेरिक नेमते हैं जो जन्नत में मिलेंगी, कुछ ऐसी होंगी। आप ये सोचें कि आपको कैसी जगह चाहिए रहने के लिए, आपकी जो है क्या क्या ख्वाहिश है, कि आप क्या पाना चाहते हैं। अल्लाह की खातिर आपने दुनिया में कुछ छोड़ा है और आपका बड़ा दिल चाह रहा है वो हासिल करने का। आप अल्लाह ताला से कहें, अल्लाह ताला मुझे ये जन्नत में चाहिए, तो आपको वो जन्नत में मिल जाएगा। आपको उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलनी थी हासिल होने की, उससे कई गुना बढ़ के सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और आप उस नेमत से जो आप जब वो आपको जन्नत में मिलेगी तो उससे कभी आप बोर नहीं होंगे, और आप वहां पे हमेशा रहना चाहेंगे। तो आप इनसे कह दीजिए, अगर मेरे परवरदिगार की बातें लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो समंदर खत्म हो जाएगा, मगर मेरी परवरदिगार की बातें खत्म ना होंगी, ख्वाह इतनी ही और ही स्याही स्याही समंदर
یعنی کہ سمندر اتنے ہی زیادہ اور سیاہی بنا کے لے آئے جائیں تو ہے کہ کوئی انک کتنی بھی زیادہ بنا کے لے آئیں وہ انک ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہٰذا جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ تو یہاں پہ پوری صورت کو سمرائز کیا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کی سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اس سے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، کسی فتنے میں نہ پڑے، کسی بھی ایسی ڈیلوژن میں نہ پڑے کہ جو اسے اپنے پروردگار کے بارے میں غلط جو ہے امیج دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ یہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ انسان ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، تو اس عقیدے کی یہاں پہ تردید کی جا رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اس میں کچھ کمی بیشی کر دی۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے اتنی رکعت پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ الٹے پاؤں پھرے، قبلے کی طرف منہ کیا، سہو کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور بتا دیتے، لیکن بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو ویسے میں بھی بھول جاتا ہوں، تو جب میں بھولوں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو اپنے ظن غالب کے مطابق اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے، پھر سہو کے 2 سجدے کر لے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہی ہوں اور تم آپس میں جھگڑتے ہوئے میرے پاس آتے ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک فریق دلائل دینے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اور میں اس کے دلائل سن کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اب اگر میں کسی فریق کو اس کے بھائی کا کچھ حق دلا دوں تو یاد رکھو میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ کھجور میں پیوند لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ہم تو ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہوگا۔ لوگوں نے پیوند لگانا چھوڑ دیا تو کھجور پھل کام لائی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہی ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو تم اس پر عمل کرو، اور جب میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو میں بھی آخر آدمی ہوں، یعنی کہ مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ تلاوت سنتے ہیں۔ ومن أظلم ممن قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. जी, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? जी, रुबीना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हाँ मुझे जी, अस्सलाम। याजूज माजूज के बारे में पूछना था कि ये कौम जो है अभी भी है, या ये मतलब इसकी दीवार की जो तबाही होगी वो तो क़यामत ही का दिन होगी, लेकिन कौम ये अभी भी मौजूद है? जी, कुरान और हदीस से हमें ये पता चलता है कि ये कौम अभी भी मौजूद है और अल्लाह ताला के हुक्म से ये अभी आज़ाद नहीं हैं। ये उस दीवार के पीछे फंसे हुए हैं कि जो ज़ुल्करनैन ने बिल्ड की थी, और जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा और क़यामत का कुर्ब होगा तो ये वो उस दीवार को तोड़कर बाहर निकल आएंगे। और इनकी हम्म, लोकेशन जो है वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे है। तो ये अल्लाह ताला जानते हैं। और जिस दिन अल्लाह ताला का हुक्म होगा ये वहाँ से निकलेंगे और ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और ये बहुत बड़ा फितना होगा। लोग इनसे अपने माल और जो है चीज़ें जो हैं वो बचा नहीं पाएंगे। ये बहुत लूट मार करेंगे लोगों के साथ, उनके लिए कुछ खाने पीने को नहीं अच्छा, दूसरा सवाल ये छोड़ेंगे, था कि ज़मीन ये का सारा सजदा पानी ख़त्म कर देंगे। तो अल्लाह ओह, ताला हमें इस फितना से। और जी ये जी। दूसरा सवाल था कि ये सजदा सहू जो है वो मतलब अगर आपकी फर्ज में आपसे कुछ गलती होती है, या तो फिर आप आखिर में वो सजदा सहू करेंगे नमाज जी, सारी सजदा करके? सहव कहते हैं इसको। सहफ, सॉरी। जी। तो हाँ जी, आखिर में आपको जब याद आए, आपको जब हाँ, याद आए आप उस टाइम पे इसको पढ़ सकते हैं। इवन अगर आप नमाज ख़त्म करके उठ गए हैं और आपको बाद में याद आया है तो आप 2 सजदे करके तो सजदा सहव कर अच्छा, मैं इस तरह करती हूँ कि जैसे पूरी अत्तहियात पढ़ी और दरूद पढ़ लिया और फिर सलाम नहीं फेरा, फिर सजदा किए, वो फिर सलाम फेरा। लेकिन तुमने जो बताया वो शायद सलाम फेरा फिर सजदा किया। अगर आपको क्लियरली याद आ गया कि आपने एक जो रकत है वो मिस कर दी है या आपने उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, तो आप सलाम हम्म, फेरने से पहले अत्तहियात के बाद खड़े होके वो रकत पढ़ के और उसके बाद भी सलाम फेर सकते हैं। अगर आपको बाद में याद आई है तो आप वो रकत बाद में भी पढ़ सकते ठीक है, हैं। जज़ाकल्लाह। अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप जो है 2 सजदे कर लीजिए। भाई आगे। अच्छा, जी, फरहाना जाहिद। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये सवाल करना था कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत ख़िज़र सलाम मिले, वालेकुम अस्सलाम। उसमें हमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला जी। इसी तरह हमें भी सब्र की तलकीन देते हैं, ये जो काम तुम्हें नहीं पता
तो उसमें तुम सब्र करो। जैसे हमारे अपने दुनिया से चले जाए या हमारे साथ कोई नागहानी आफत आती है, तो यही यही चीज समझाया गया उसमें। अच्छा, उसमें ना थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। जो हमें सब्र की तलकीन की जाती है, हमें ये पता है ना कि अल्लाह ताला के इख्तियार में तमाम चीज़ें हैं, और हम उस चीज़ पर सब्र करते हैं। जिस सब्र उस चीज़ पर होता है जो हमारे इख्तियार में नहीं होती। जो अपने मामलात हम खुद संवार सकते हैं, उस पर सब्र नहीं होता। अगर आप उस नहीं कर रहे, तो वो सब्र में काउंट नहीं होगा, वो तवक्कुल में काउंट आई। और कैमल एंड देन ट्रस्ट अल्लाह। जो आप अपने कैमल को खुला छोड़ के सो जाएंगे और वो गुम जाएगा, तो वो तवक्कुल में नहीं आता। वो सब्र में भी नहीं आएगा कि अगर वो गुम गया और आपने उस पर सब्र कर लिया, उसे ढूंढा नहीं। जो हमारे इख्तियार में है वो हमें करना है। और जो सब्र हम किस चीज़ पर करते हैं कि जो हमारे इख्तियार में ही नहीं है, और हमें पता है कि वो अल्लाह के इख्तियार में है। और वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें गलत लग रही है और हम उस पर सब्र करके बैठे हैं, बल्कि ऐसी चीज़ है जो हम कर नहीं पा रहे। हमें पता है कि वो ठीक है या हमें पता है कि वो गलत है, लेकिन उसको रोकने वाले या उसको करने वाले हम इख्तियार नहीं रखते। तो हम इसलिए रुक रहे हैं। जो मूसा अलैहिस्सलाम की सिचुएशन थी वो क्या थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो शरीयत दी गई थी, उसमें वो सारी बातें हराम थी। आपके ऊपर किसी ने एहसान किया और आप उसके साथ क्या करें, ज्यादती कर रहे हैं कि आप उसी की मलकियत को तबाह करें। फिर आप एक कत्ल कर रहे हैं। कत्ल ऐसा कर रहे हैं कि जो किसी डिफेंस में नहीं कर रहे आप अपने, बल्कि ऐसे ही गुजरते हुए आपको एक कोई नजर आया और आपने उसको कत्ल कर दिया। उनकी नज़र में तो ऐसा ही था ना, जब तक उन्हें वजह पता नहीं चली थी। हमारी नज़र में जी भी ऐसा ही था। अगर हमारे साथ कोई जा रहा और वो अचानक से किसी को कत्ल कर दे, तो हम उसे बुरा ही समझेंगे। ऐसी चीज जो आपको क्लियरली नजर आ रही हो कि गलत है और खिलाफ शरीयत है, आप उस पे सब्र नहीं कर पाते। अगर आप एक सच्चे मोमिन हैं और आप उस शरीयत पे हैं जिस पे मूसा अलैहिस्सलाम थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो जो शरीयत दी गई थी उसके अंदर तो ये चीज़ें हराम थी, उनको तो कोई नो क्वेश्चन आस्क्ड, वो मुजरिम होता था जो ऐसा करता था। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया था, उसके मुताबिक ऐसा करना जो है वो ज़रूरी था। वो और उनका मिशन और था, मूसा अलैहिस्सलाम का मिशन और था। लेकिन वो दोनों अल्लाह ताला के ही हुक्म पर जो है के पाबंद थे, लेकिन वो काम जो है अलग अलग कर रहे थे। तो जब दो फील्ड अलग अलग फील्ड्स के लोग मिलते हैं, तो उनको भी एक दूसरे की समझ नहीं आती ना दुनिया में। तो जी उनका भी जी। कुछ ऐसा मामला था। जज़ाकल्लाह। वही है कि जी नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बस एक क्वेश्चन था कि आपने कहा कि क़यामत के दिन जो है वो नाम-ए-अमाल देखा जाएगा। तो जो हम कब्र में हिसाब की बात करते हैं, तो क्या कब्र में नहीं होगा हिसाब-किताब? मतलब वहाँ पे नहीं अमाल देखे जाएँगे? कब्र में हिसाब किताब होगा, और आखिरत में भी होगा। कब्र में कैसे होगा? कब्र में आपको ना जिस तरह कहते हैं ना, एक ट्रेलर दिखाया जाता है। और अज़ाब कब्र भी बरहक है, और अज़ाब कब्र से पनाह भी मांगी गई है, और वो क़यामत से पहले ही होगा। जब कोई बंदा फौत हो जाता है, तो उसके जो जब वो कब्र में होता है अपनी, और उसके बाद उसकी जो है फरिश्ते उससे हिसाब लेने के लिए आते हैं, तो वो उठ के अपनी कब्र में सीधा बैठता है, और उसके बाद वो उनके सवालों के जवाब देता है। और उनसे 3 सवाल पूछे जाते हैं कि तुम्हारा दीन क्या है, और तुम्हारा नबी कौन है, और तुमने जो है क्या किया अपनी ज़िंदगी में। तो ये मुख्तलिफ तरीके से ना उससे सवाल पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे क्या एक ही जो है वर्डिंग्स के साथ ये सवाल पूछे जाएं, मुख्तलिफ तरीक़ों से ये सवाल पूछे जाते हैं। अगर तो वो बंदा जो है वो नेक होगा, तो इन सवालों का जवाब सही सही दे देगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा कि उसके लिए उसकी कब्र को खुला कर दिया जाएगा। अब फिजिकली हमें ये पॉसिबल नहीं लगता। हम जिन कब्रिस्तानों में अपने मुर्दों को दफनाते हैं, वो उनमें इतनी स्पेस तो नहीं होती, लेकिन ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि वो किसी भी चीज़ को खुला या तंग कर दें। उसकी कब्र को अंदर से कुशादा कर दिया जाता है, और उसकी कब्र के अंदर एक विंडो खोल दी जाती है, जिसके अंदर उसको उसका आखिरत का घर दिखाया जाता है, जो कि जन्नत में होगा। और उसको जो है उस पे उसको कहा जाता है कि तुम अब क़यामत तक सो जाओ, और तुम्हें जो है कोई अब तंग नहीं करेगा। और जो होता है अज़ाब वाला शख्स होता है, जो नाफरमान शख्स होता है, उसके पास फरिश्ते जब हिसाब लेने के लिए आते हैं, तो खौफनाक शक्लों से आते हैं, और उससे वो जब सवाल करते हैं तो सख्ती से करते हैं। और उस वक्त उसको जो है वो उसके जवाब समझ नहीं आते, और उसके बाद उसको कब्र में उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, और उसके अंदर जो है ना अजाब
جو ہے اس کی جو ہے شروع ہو جاتا ہے، عذاب قبر جو ہے وہ دینا شروع کر دیا جاتا ہے، اور اس کو صبح شام جو ہے جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. تو عذاب قبر برحق ہے، لیکن قیامت کے دن جب سب اٹھیں گے ان کو باقاعدہ جائے گی کہ یہ وہ سارے اعمال ہیں جو تم شفٹ کیے جا رہے ہو. جی ٹھیک ہے، تھینک یو. جی کوئی اور؟ چلیں ہم یہاں تک رکھتے ہیں. آج انشاءاللہ منڈے سے سورہ مریم سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر ابھی بھی آپ کا کوئی کویسچن سورہ کہف میں سے ہو تو ہم انشاءاللہ منڈے کو ہی ڈسکس کر لیں گے، آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام.